جنہوں نے اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور ملک میں ایک جمہوری نظام برپا کرنے کی آرزو رکھی، اس ملک پر زیادہ تر حکومت ڈکٹیٹروں نے کی ہے اور جمہوریت آج بھی یرغمال ہے، آج بھی یرغمال۔ اگر کسی نے یہ امید وابستہ کی کہ یہاں ایک بہتر معیشت ہوگی تو آج کی نسل جو زندہ ہے پاکستان میں وہ ملک کی معیشت کا انجام بھی دیکھ رہی ہے۔ بھوک اور پیاس کے علاوہ آج عام آدمی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ ملک کی پیداوار میں کمی آئی، پچھلی حکومت کے آخری سال میں سالانہ ترقی پیداوار کی اس کا تخمینہ 5.5% لگایا گیا تھا اور اگلے سال کے لیے 6.5% لگایا گیا تھا، لیکن اس تبدیلی سرکار نے ایسی تبدیلی برپا کی کہ 5 اور 6% کی ترقی تو خواب بن گئی، ہم اپنی سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے بھی نہیں چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے حکومت میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، ہمارا کمال ہے، لیکن قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ 100% قرضوں کا، 1% بھی تمہارے اپنی معیشت کی پیداوار کا نتیجہ نہیں ہے۔ کیا تم کو دھوکے دینا چاہتے ہو؟ تو میرے محترم دوستو، آج ہم اس ملک میں ایک اضطراب اور ایک تشویش محسوس کر رہے ہیں کہ آئین کے اسلامی دفعات جو ہمارے اکابر علماء کی کاوشوں سے آئین کا حصہ بنا دیے، قرارداد مقاصد کے ذریعے حاکمیت اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ سن 1973 میں جس سال آئین بنا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں، ملک کے آئینی اور قانونی ماہرین اس کے اراکین، سن 73 سے لے کر آج کے دن تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ ناموسی رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت بری کیا گیا۔ جن عدالتوں نے سال ہا سال اس کی تحقیق میں لگائے، اس کی سماعت میں لگائے،
اور ایک نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے فیصلہ دیا. ہماری سپریم کورٹ نے ان تمام فیصلوں کو 1 گھنٹے کی سماعت کے اندر ختم کر دیا. ہم اس کا کیا معنی لیں آخر؟ اور پھر توہین رسالت کی مرتکب خاتون کو ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم کہتا ہے، خود کہتا ہے کہ ہم نے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اس کو ملک سے باہر بھیجا. جناب والا، اگر وہ مجرم نہیں، اگر وہ بری ہو گئی ہیں، اس کو تحفظ دینا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. پھر تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ تم ان کو بیرون ملک بھیج کر پروٹوکول کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ اور جو بھی اسلام دشمن پاکستان میں اٹھتا ہے، چاہے ختم نبوت کا دشمن ہو، چاہے ناموس رسالت کا دشمن ہو، آج یورپ میں اس کو پروٹوکول ملتا ہے اور اس کو عزت ملتی ہے. اس لیے ہم یورپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موقف ہے کہ ہم تو صرف دہشت گردی کے مخالف ہیں، تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تمہاری دشمنی وہ دہشت گردوں سے نہیں، آپ کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے ہے. تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، توہین آمیز خاکے بنائے. تم نے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا، باوجود اس کے کہ یورپی یونین کی عدالت نے کہا کہ توہین رسالت یہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا. ایک خاتون کو اس بات پر سزا بھی وہاں دی گئی، لیکن جن عناصر کو وہاں کے حکمرانوں کی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی پشتپناہی حاصل رہی، انہوں نے نہ عدالتوں کی پرواہ کی، نہ وہاں کے قوانین کی پرواہ کی. اور ہمارے ملک کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ 3 چیزوں کو خراب کریں. اسلام کو خراب کریں، لیکن راستہ کون سا ہے؟ مغربی تہذیب کو پاکستان میں لانے کا، بے حیائی اور فحاشی کو پاکستان میں لانے کا، گندگی اور غلاظت کو پاکستان میں لانے کا، اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر ان این جی اوز کی پشتپناہی اور سرپرستی کی گئی جنہوں نے 20 سال اس ملک کے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے ہیں. اور یہ میرے سامنے کے اعترافات ہیں جو انہوں نے میرے سامنے کیے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا ان کے اوپر، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کا ان لوگوں نے میرے سامنے اعترافات کیے ہیں. مجھے ایک ذمہ دار وفد نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے. اور ہم نے 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کیا ہے، آپ نے دونوں باتیں صحیح کی ہیں. یہ وہ وفد تھا جو ان لوگوں سے دوستی کے لیے مجھے آمادہ کر رہا تھا، اور جب میں آمادہ نہ ہوا تو پھر اس حقیقت کا اعتراف کیا میرے سامنے، اور پھر کہا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موضوع آدمی اور نہیں تھا.
یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں. بیرونی قوتوں کا دباؤ یہاں مولانا فضل الرحمان احمد آباد میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں.